ہمارے برادر محترم مولانا شعیب احمد صاحب نے ایک کتاب تحریر فرمائی اور اس پر انہوں نے کافی تحقیق اور جستجو بھی کی۔ آج اسی مقصد کے لیے ہم مولانا شعیب احمد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس نشست میں ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے جس کے انشاءاللہ جوابات وہ دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے مولانا صاحب؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا سب سے پہلا کہ انسان جتنے بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور جتنے بھی انسان اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جتنے بھی مسلمان ہیں انسان ہیں، تو کیا مصیبتیں اور پریشانیاں ان کے ساتھ ان کے پیدا ہوتے ہی لگی ہوئی ہیں، یا پھر کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مصیبتیں اور پریشانیوں سے ان کا سامنا نہیں ہو پاتا اور وہ اسی طرح اپنی زندگی گزار لیتے ہیں؟ تو خلاصہ سوال کا یہ ہے، کیا مصیبتیں اور پریشانیاں ناگزیر ہیں اور ضروری ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس سے کہ میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں، میں سامعین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میری یہ کتاب مصائب کے اسباب اور ان کا حل جب سے شائع ہو کر آئی ہے، اس وقت سے ہی میرے ساتھی مولانا ریحان خان صاحب کا یہ کہنا تھا، ان کی یہ چاہت تھی کہ اس کتاب کا خلاصہ اور اس پر تبصرہ اور ریویو ایک ویڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں محفوظ ہونا چاہیے اور منظر عام پر آنا چاہیے، لیکن میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا تو میں اس کام کو ٹالتا گیا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا اصرار بڑھتا گیا اور میرا انکار بڑھتا گیا، لیکن بالآخر ان کا اصرار میری معذرت پہ غالب آ گیا۔ تو آج جو ہم اس نشست کا انعقاد کر رہے ہیں، یہ در حقیقت انہی کی کوشش ہے، انہی کی خواہش ہے، انہی کی چاہت ہے، جس پر میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نشست کو ہم دونوں کے لیے اور سامعین کے لیے بھی نافع بنائے۔ سوال جو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ کیا اس دنیا کے اندر ہر انسان کو مصائب پیش آتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی انسان آتا ہے، چاہے وہ نیک ہو، برا ہو، جاہل ہو، عالم ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی قوم یا قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، تو اس کے لیے خوشی کے ساتھ ساتھ مصیبتیں بھی مقدر ہو جاتی ہیں۔ یعنی جتنا عرصہ وہ زندگی گزارے گا دنیا کے اندر، تو دو چیزیں اس کے ساتھ یوں سمجھیے کہ اٹیچ ہو گئیں، اس کے ساتھ جوڑ دی گئیں، ایک خوشی ہے، ایک غمی ہے، بیماری ہے، صحت ہے، راحت ہے، پریشانی ہے۔ تو یہ چیزیں اس دنیاوی زندگی کا لازمی خاصہ ہیں، لازمی جزو ہیں کہ جس سے کسی انسان کو چھٹکارا اور نجات ممکن نہیں۔ اور یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کتنے ہی مقامات پر واضح فرمائی ہے۔ میں صرف دو حوالہ جات دینے پہ اکتفا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، بے شک تو تکلیف اٹھانے والا ہے اپنے رب کی طرف، خوب تکلیف، پھر تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے، اس سے ملنے والا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ تو ان دونوں آیات سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان کو مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، مصیبت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسی انسان کو اس سے چھٹکارا ممکن نہیں، کسی انسان کو اس سے فرار اور نجات ممکن نہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر بہترین ہستیاں حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہوا کرتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ التسلیم اس دنیا کی، اس کائنات کی بہترین ہستیاں ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ جو فطرت کا قانون ہے، یہ اس قدر اٹل قانون ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس قانون سے مستثنا نہیں تھے۔ چنانچہ ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی حیات طیبہ میں
ہمیں مصیبتوں کے، پریشانیوں کے مختلف سلسلے اور دشوار گزار اور کھٹن مرحلے نظر آتے ہیں۔ مثلاً حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید رہنا پڑا تھا۔ اب آپ دیکھیے کیسی عجیب پریشانی ہے کہ دو قیدوں کا سامنا ہے، ایک تو سمندر کی قید ہے، پھر مچھلی کے پیٹ کی قید ہے، اور پھر ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ اسباب کی حد تک اس قید سے نجات کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، یعنی وہاں پر کون سا انسان آئے گا کہ جو ان کو وہاں سے نکال سکے گا، تو اسباب کی حد تک اس سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ ایک ایسی زبردست قسم کی پریشانی ہے کہ جس کا سامنا ان کو کرنا پڑا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پریشانی کا حال بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کے صاحبزادے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بچپن میں ہی ان کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا تھا، اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی یہ کسی صدمے سے اور پریشانی سے کم نہیں تھا۔ تو اس طرح باقی انبیاء کا حال بھی یہی ہے، بلکہ حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکالیف، پریشانیاں کس کو دیکھنی پڑتی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو دیکھنی پڑتی ہیں، اور پھر جو درجے میں ان کے قریب ہوتا ہے، مرتبے میں ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے، پھر اس کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ اس طرح درجہ بدرجہ لوگوں پر پریشانیاں آتی ہیں۔ تو یہ فطرت کا ایک اٹل قانون ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔